اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کے متعلق حکم فرمائیے، یہ عقل ضائع کرنے والی ہے اور مال کو ضائع کرنے والی ہے۔ تو اس وقت یہ پہلا حکم شراب کا آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے خلاف نفرت پیدا کرائی تاکہ لوگ شراب سے نفرت کریں، اس سے دور رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک، یعنی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ شراب جو ہے اس کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما دیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں ان کو کل فرما دیں، ان کو فیہ ما، کہ ان دونوں میں، فیہ ما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بڑا، یعنی ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے۔ کن دونوں کاموں میں؟ شراب اور جوئے میں۔ ومنافع، اور اس میں نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، یعنی اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، منافع بھی ہے۔ واسمہما، اور ان دونوں میں جو گناہ ہے، اکبر، وہ بہت ہی بڑا ہے، من نفعہما، یعنی ان کے نفع سے، ان کے اندر جو گناہ چھپا ہے وہ ان دونوں میں جو، یعنی شراب اور جوئے میں جو گناہ چھپا ہوا ہے ان دونوں میں، وہ ان کے اندر جو نفع یا فائدہ ہے لوگوں کا اس سے بہت بڑا ہے، یعنی گناہ بہت ہی بڑا ہے جو ان میں چھپا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفرت دلائی۔ پھر اگلا سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کہ ہم خرچ کیا کریں۔ کل، ان کو بتا دیں، فرما دیں، عفو، عفو کا قول العفو، عفو کا مطلب ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ آپ خرچ کر دیں۔
کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے، لکم الآیات، اپنی آیاتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور کرو، سمجھو۔ اب جب یہ پہلا حکم نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شراب سے نفرت دلائی، تو اس وقت بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شراب ترک کر دی، اور بعض اس کو استعمال کرتے رہے، کیونکہ یہ شراب کے ختم ہونے کا یا اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ یہ ایسا کام ہے جس کا نفع جو ہے وہ تھوڑا ہے اور گناہ اس میں زیادہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض دوستوں کو بلایا اور انہیں شراب پیش کی۔ جب وہ پی کر مست ہو گئے، شام کی نماز کا وقت ہوا تو ایک صاحب نے امامت فرمائی، تو وہ سورہ کافرون میں لا اعبدو ما تعبدون میں لا کو چھوڑ کر اعبدو ما تعبدون پڑھ گئے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی اب جب تم نشے کی حالت میں ہو تب تم نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ دوسرا حکم ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نساء میں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شراب چلا اور حاضرین کو خمار چڑھنا شروع ہوا، تو انہوں نے اپنے قبیلوں کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ ایک انصاری نے اونٹ کے چمڑے کی ہڈی اپنے ساتھی کو مار دی، ان کا سر پھٹ گیا، تو وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور شکایت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ شراب کی حرمت کا واضح حکم عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا اور جوئے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پھر اس کی حرمت کا، اس کے حرام ہونے کا آ گیا۔ تو گویا قرآن پاک میں شراب کے حرام ہونے کا حکم جو ہے وہ تیسری بار آیا ہے۔ پہلے یہ حکم ہوا، جیسے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ شراب اور جوا ایسے کام ہیں جن کا فائدہ بھی ہے لیکن ان کے اندر گناہ بھی ہے، تو ان کے اندر جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر دوسری آیت آئی جو کہ سورہ نساء میں، جس میں فرمایا گیا کہ اب شراب پی کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے نماز، شراب پی کر نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ شراب پی کر بندے کا ہوش و حواس نہیں رہتا، اور وہ وہاں پر جو اللہ کی توحید بیان کرنی ہے یا قرآن پاک پڑھنا ہے تو وہ بندہ غلط پڑ جاتا ہے، یا اس میں زیر زبر پیش یا کسی چیز کی غلطی ہو جائے تو بعض اوقات شرک اور کفر میں بندہ جا پڑتا ہے۔ اس لیے حکم آ گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ پھر تیسری دفعہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر، خمر اللہ تعالیٰ نے شراب کو فرمایا۔ خمر کا مطلب دو جو ہے وہ زیادہ تر ملتے ہیں،
पहली बात, खम्र उसको कहा जाता है जो चीज़ नशा लाए और वो हराम है। इसी तरह दूसरा मतलब इसका है ढक देना, कवर कर देना। तो क्योंकि जब बंदे को शराब पीता है तो उसके दिमाग और अक्ल को ये ढक देती है, तो बंदा उस वक्त जो कुछ करता है वो अक्ल से बाहर होता है। तो इसलिए अक्ल उसकी ढक दी जाती है जब बंदा शराब पीता है। तो अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरा बंदा हर वक्त बाअक्ल रहे, समझदार रहे, उसको पता हो क्या कर रहा है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ना कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क़यामत के दिन ज़र्रे ज़र्रे का भी ज़रा ज़रा नेकी होगी, बंदे की छोटी सी नेकी भी होगी ना, तो अल्लाह उसको भी बंदे के सामने ले आएगा। और अगर छोटी सी बुराई भी होगी वो भी सामने आ जाएगी। तो शराब पी कर बंदा वो क्योंकि होश ही नहीं रहता, लेकिन उस वक्त गुनाह जो जो भी हो रहे होते हैं, फरिश्ते तो वो लिख रहे होते हैं। तो इसलिए उस वक्त चाहे वो बंदा होश में ना भी हो, लेकिन गुनाह लिखे जाते हैं। क्योंकि जो उस गुनाह को शुरू करने का आगाज़ था, शराब पीने का, बंदे ने खुद किया था। लिहाजा अब जो वो शराब पीकर गुनाह जितने भी करेगा, वो सारे गुनाह लिखे जाते हैं। और क़यामत के दिन इन सब की सज़ा होगी। अगर बंदे ने तौबा कर ली तो और बात है, नहीं तो फिर सज़ा ज़रूर मिलेगी। और शराब की सज़ा दुनिया में भी है, लेकिन दुनिया में वो उस वक्त जब इस्लामी निज़ाम कायम हो। तो जिसको फिर यहाँ शराब की सज़ा मिल जाएगी तो वहाँ नहीं मिलेगी, अगर वो सज़ा शरीयत के मुताबिक होगी तब। अगर शरीयत का कानून नहीं है तो फिर तौबा बंदा करके मरेगा तो फिर ठीक है। अगर तौबा ना कर सका, मर गया, तो क़यामत के दिन फिर शराब जो पिया था उसकी सज़ा भी मिलेगी, और वो पी कर जितने गुनाह किए थे वो भी सब बंदे को भुगतने होंगे। शराब से नफ़रत देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कितनी थी। देखें, वो फरमाते हैं कि अगर शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए तो मैं उस जगह पर, अगर मीनार बनाया जाए तो मुझे कहा जाए कि तू उस जगह अजान दे, तो मैं कभी अजान नहीं पढ़ूंगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, अगर दरिया में शराब का एक कतरा गिर जाए, फिर दरिया खुश्क हो जाए और वहाँ घास पैदा हो, और उसमें मैं कभी भी अपने जानवर नहीं चराऊंगा। कितनी नफरत करते थे देखें। अब गौर करें तो सही ना। और दूसरे सहाबा कराम, आप देखें हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देख लें। हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को चार बातों से बहुत पसंद फरमाते हैं। यानी अल्लाह ताला चार खसलतें, चार आदतें जो कि हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में हैं, वो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और उनसे फरमाया कि वो कौन सी चार बातें हैं, तो ज़रा मुझे तो बताओ। तो फिर हज़रत जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात यह है कि मैंने कभी शराब नहीं पिया, ना मैंने ज़माना जाहिलियत में शराब पिया, और ना इस जब इस्लाम कबूल कर बैठा और उसके बाद शराब हराम होने का हुक्म आया, ना उसके बाद पिया ना उससे पहले पिया। शराब को हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि इससे अकल ज़ायल हो जाती है। अर्ज़ करते हैं कि दूसरी बात यह है कि ज़माना जाहिलियत में मैंने कभी किसी बुत की पूजा नहीं की। मुझे मालूम था कि पत्थर से क्या नफ़ा मिल सकता है। तीसरी बात फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत में या इस्लाम लाने के बाद मैंने कभी भी ज़िना नहीं किया, क्योंकि मैं इसको बेगैरती समझता था।
चौथी बात फरमाई कि मैंने कभी झूठ ही नहीं बोला, क्योंकि मैं इसे कमीनापन समझता था। तो ये कितनी खूबसूरत चार बातें थीं। देखें, आज हम अपने अंदर देखें, इस तरह की चार बातों को अल्लाह पसंद फरमाता है तो वो हज़रत जाफ़िर तैयार राज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के महबूब हो जाते हैं। अपने अंदर हमें देखना चाहिए कि क्या हम में कोई अच्छी बातें हैं जो अल्लाह को खुश कर सकें। शराब और जुआ जो था अरबों में आम था, तो क्योंकि ये नशावर चीज़ थी शराब जो है, तो असल में शराब जो लफ्ज़ है ना, ये हम अपने उर्दू में शराब से मुराद हम जो है वो खुम्र लेते हैं, जिसको अरबी में हम खुम्र कहते हैं, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया। लेकिन असल में शराब अरबी का लफ्ज़ जो है उसका मतलब होता है पीना। अगर अरब में जाएं ना, आप हज पे जाएं या, तो वो पीने वाली चीज़ को शराब कहते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे हमारी एक ज़बान हो गई है कि शराब से मुराद वो नशा देने वाली चीज़ है, तो जो अल्लाह ने हराम कर दी है। तो असल जो शराब अरबी में है, अरबी में शराब का मतलब पीने वाली चीज़, लेकिन हमारे यहाँ इससे मुराद खुम्र है, और जिसको अल्कोहल हम कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो अल्लाह ताला ने देखें कुरान पाक में जो खूबसूरत इरशाद फरमाया, जे अल्लाह ने फरमाया ये क्या है, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नासे व इस्मुहुमा अकबरो मिन नफ़इहिमा। तो अल्लाह ने इनके इसके बारे में फरमाया, कुल लोगों को फरमा दें, फ़ी है माँ कि इसमें इस्मुन कबीर, कि इसमें गुनाह बड़ा है, व मुनाफ़े लिन्नास से, और लोगों के मुनाफे भी हैं, फ़ायदे भी हैं, व इस्मुहुमा, और लेकिन इसके अंदर जो गुनाह हैं अकबर व बड़े हैं, मिन नफ़हिमा इसके नफ़े से। आप देखें ना, एक चोर चोरी करता है तो वो डाका मारता है, तो उसको उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि चोरी करने से क्या होता है कि उसको माल मिल जाता है, उसको फ़ायदा होता है। लेकिन पीछे देखें तो वो चोरी जो होती है वो गुनाह किया है उसने। इसी तरह आप देखें कि एक बंदा है जिना करता है, वो जिना करने से अगर वो सुकून पाता है, लेकिन किया तो उसने गलत काम है। इसी तरह से वो अगवा करता है, कोई बंदा अगवा करने से पैसे लेता है, तो अगवा करने का काम जो था वो हराम था, लेकिन उसमें फ़ायदा, उसने पैसे मार लिए, फ़ायदा अपना लिया। इसी तरह आप देख लें, किसी को कोई धोखा देता है, धोखा दे के पैसे लेता है या कोई चीज़ लेता है फ़ायदे की, तो उसको फ़ायदा तो होता है, लेकिन पीछे उसका देखें कितना नुकसान है, गुनाह ही है ना। तो इसी तरह शराब के बारे में भी फरमा दिया कि ये शराब हो या जुआ हो, कि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान जो है वो ज़्यादा है, यानी गुनाह जो है इसका वो अकबर इसमुहुमा अकबरो मिन नफ़हिमा, यानी इसके अंदर जो गुनाह है वो बहुत बड़ा है जो कि इसके फ़ायदे से। अब फ़ायदे के मैंने मिसालें दी आपको, देखें ना कैसा ये काम है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि ये ऐसा काम है जो कि वो अच्छा नहीं है, गुनाह का काम है, और इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने शराब में शिफा भी नहीं रखी, और दवाओं में आपको बताया अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं शराब को। आजकल तो मुसलमान भी इस्तेमाल करने लग गए हैं इसको, शराब को दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। मैं जब ब्रेडफोर्ड में था तो वहाँ पर एक दफ़ा मुझे थोड़ा नज़ला ज़ुकाम और इस तरह हुआ, तो मैं डिस्पेंसरी जो ऐसे होती है वहाँ गया, तो डॉक्टर ने लिख दिया, वो कैप्सूल थे, मैक्सल कैप्सूल थे, तो उसकी जो ऊपर वाला छिलका होता है, जो खौल खौल होता है, तो वो आमतौर पर जिलाटीन का बना होता है, और जिलाटीन जो है वो कहाँ से आता है, वो पिग से आता है, यानी सूर का होता है। तो इस तरह से वो उसका बना होता है, और लोग अक्सर दवाई के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे कहा गया कि जी इसके बगैर आप ठीक नहीं होंगे। अब मैंने कहा क्या करें, अब उसको इस्तेमाल कैसे करें, तो ये तो ऊपर वाला छिलका तो गलत है। तो फिर जब फिर मैंने तो उसका तरीकाकार ये बनाया कि खजूर जो थी
کھجور لے لیتا تھا تو کھجور کا گٹلی نکال کے اس کے اندر اس کا پاؤڈر ڈال کے تو اس کو بطور کیپسول سمجھ کے کھجور کو کھا لیتے تھے ہم۔ تو اب یہ تو ادھر کام چلایا، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جو کہ جنہوں نے وہ بنائی ہوئی تھی اپنی انجمن، یا اپنے لوگوں نے گروہ بنایا ہوا تھا کہ لوگ جو تھوڑے سے جب گروپ ہوتا ہے جیسے طاقتور ہوتے ہیں، یہاں تو آج کل ہر بندہ اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہے نا، تو بڑا سمجھتا ہے، جبکہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا ایک سردار یا اپنا ایک بڑا جو ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں، پھر اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی اسی طرح حکم فرمایا ہے، اور یہ اسلام کا نظام بھی اسی طرح ہی چلتا ہے۔ جب ایک بڑا بنا لیا جائے تو پھر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزار لی جائے، جس طرح ماں باپ میں سے باپ بڑا ہوتا ہے گھر کا، اس کی بات چلتی ہے گھر میں، اگر اس کے خلاف کریں گے تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تو وہ کچھ لوگ تھے جو انہوں نے اپنی مسلمانوں کے، جیسے گجرات کے تھے زیادہ انڈیا کے، اور کچھ لوگ اور تھے، تو انہوں نے اپنی وہ بنائی ہوئی تھی ایک انجمن، تو انہوں نے ڈسپینسری اور ان کو میڈیکل سٹور والوں کو جو ہے وہاں سے انفارمیشن لی، اور اس کے بعد وہاں ان کو لکھا، انگریزوں کی جو کمپنیاں وہ کیپسول بناتی تھیں کہ آپ اس کو جلاٹین کے خول میں نہ بنائیں، یہ مسلمان ہم پسند نہیں کرتے۔ پھر ان ڈسپینسریوں میں پھر ایک دفعہ گیا تو وہاں دیکھا کہ وہ جو چاول ہوتے ہیں، رائس ہیں جیسے، تو اس کے خول میں وہ ماکسل کیپسول بند ہو کے آتا تھا۔ تو میں نے کہا، حیران ہوا، دیکھیں کہ یہ تبدیلی آ سکتی ہے اگر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے اور اپنا ایک بڑا یعنی سردار مقرر کر لیا جائے، پھر اس کے حکم کے مطابق چلا جائے اور وہ شریعت پہ پابند ہو، تو پھر الحمدللہ اچھا جو ہے وہ معاملہ پیدا ہو سکتا ہے، اور معاشرے میں اچھی تبدیلی آ سکتی ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو شراب میں شفا اللہ نے نہیں رکھی، اور جو دوائیں شراب سے بنائی جاتی ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے متبادل نہیں ہیں، اس کے متبادل میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جلاٹین کی بجائے خول جو تھا اسے ماکسل کیپسول کا انہوں نے چاول جو ہے رائس کے آٹے سے اس سے بنا لیا۔ تو متبادل موجود ہیں، لیکن مسلمان کوشش ہی نہیں کرتا، وہ جو مل رہا ہے اس پہ خوش ہے، جو حرام کا ملتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون ہی نہیں کرتے، سب بڑے بنتے ہیں اور کسی کو بڑا بنا کر جو ہے نا وہ پھر ایک ایسوسیشن بنا کر اپنی ہر معاملے کو حل کر سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اب یہاں جیسے ہم یو کے میں رہتے ہیں ادھر انگلینڈ میں، تو یہاں پر یہودیوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ وہ جبکہ یہودی یہاں تھوڑے سے ہیں، اور انہوں نے اکٹھے مل کے ایسوسیشن بنا کر ان سے مطالبہ کیا، کیونکہ یہاں پر ذبح کرنے کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے جس طرح ہم اسلام میں ذبح کرتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے وہ اپنا شکنجہ بنا لیا، جانور کو اس میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر ذبح وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب چلتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کس ذریعے سے وہ کیا، انہوں نے ایک ایسوسیشن بنا کر اپنا مطالبہ کیا اور اپنا کام پورا کر لیا۔ اور مسلمان ہے کہ وہ ایسوسیشن کیا بناتا ہے، وہ ہر بندہ مسلمان جو ہے وہ اپنی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، کوئی فرقے کی ایسوسیشنیں ہیں، اپنی اپنی ہیں، اور پھر اس طرح سے اتحاد اتفاق ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہ معاملات جو ہیں ان کے صحیح ہوتے نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو ضرورت ہے اتحاد اور اتفاق کی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو آپس میں آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اتحاد اتفاق سے بھائی بھائی بن جاؤ،
لیکن یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے اپنی مرضی کرے گا اور دوسرے کی نہیں مانے گا، جبکہ وہ شریعت کے مطابق بھی ہو، تو پھر پرابلم تو پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا میں اتفاق اتحاد کا جو فقدان ہے وہ مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہے۔ اس لیے آپس میں جب تک اتفاق اتحاد نہیں کریں گے اور ایک نہیں ہوں گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ تو شراب کی دواؤں میں استعمال جو ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اور متبادل موجود ہیں، لیکن استعمال کرنے والے تو ہوں نا پھر۔ تو شراب کی حرمت جو ہے وہ اللہ نے ارشاد فرما دی، تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں قرار دیا، اور ایک حدیث میں تو یہاں پر ام الفواحش قرار دیا کہ بے حیائی کی یہ ماں ہے۔ جتنی بے حیائی کی، فحاشی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، حالتیں ہیں، ان سب کی جو ہے شراب جو ہے یہ کیا ہے، اس کی ماں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پہلا کون سا؟ جو شراب نچوڑنے والا ہے اس پر لعنت ہے، جو شراب بنانے والا ہے اس پر لعنت ہے، شراب پینے والا جو ہے اس پر لعنت ہے، جو شراب پلانے والا ہے اس پر لعنت ہے، جو اسے لاد کر یا اٹھا کر لانے والا ہے اس پر لعنت ہے، اور جس کے لیے اٹھا کر لائی جاتی ہے اس پر لعنت ہے، اور جو اسے بیچتا ہے اس پر لعنت ہے، اور جو اسے خریدتا ہے اس پر لعنت ہے، اور جو اسے ہبہ کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ ہبہ کا مطلب ہے تحفہ دیتا ہے کسی کو یا اس کو گفٹ دیتا ہے، اس پر لعنت ہے۔ اسی طرح سے اس کی جو آمدنی کھاتا ہے اس پر لعنت ہے۔ یہ 10 بندے ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جو شراب سے منسلک ہیں۔ تو اس لیے اسے قرآن پاک میں اسے گندا کام اور شیطان والا کہا گیا ہے، اور اللہ نے شراب اور جوئے سے الگ ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ آج شراب جو ہے وہ لوگ چھوڑتے ہیں تو جوئے خانے آباد کر دیتے ہیں، جوئے خانے چھوڑتے ہیں تو شراب آباد ہو جاتی ہے۔ اب آپ شراب خانے جائیں یا جوئے خانے جائیں تو دیکھیں گے مسلمان وہاں موجود ہوتے ہیں۔ انگریز سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی یہ کون سا اسلام ہم قبول کریں، یہ رات کو تو ہمارے پاس شراب خانے میں ہوتے ہیں اور دن کو جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ مسجد میں بھی پہنچ جاتے ہیں، تو یہ کس طرح کی صورتحال ہے آپ کے مسلمانوں کی؟ تو یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان جو چاہتا تو یہی ہے نا کہ آپس میں مسلمانوں میں بغض و عداوت پیدا کرائے، اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ جو آپ دیکھیں کہ شراب پینے والے زیادہ تر فساد انہی و لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے چسکے کے لیے نہ شریعت اسلام کو ملک میں لانا چاہتے ہیں، اور نہ کیونکہ ان کی عیاشی ختم ہوتی ہے، ان کے جو حرام کاریاں ہیں یا حرام سے مال کمانا یا طریقے جو غلط ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ لوگ اسلام کو ملک میں کیسے آنے دیں گے؟ تو ان کے اس لیے اللہ نے اس آیت میں شراب سے نفرت دلائی اور حکم فرمایا کہ شراب جو ہے ایسی چیز ہے جس کا نفع تو آپ کو لگتا ہے، لیکن ہے تو اسی طرح کا نفع جس طرح حرام چور چوری کرتا ہے، اس کو نفع تو لگتا ہے چوری کا، لیکن پیچھے چوری ہے تو گناہ ہی، تو یہ بھی اسی طرح کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان فرما دیتا ہے۔ تو آپ غور کرتے جائیں، آج کل کا جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے شراب کو آہستہ آہستہ ختم کیا ہے نا، کہ 3 حالتوں میں، پہلے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا جو ہے فائدہ کم ہے اور اس کے گناہ یعنی کہ زیادہ ہے، پھر فرمایا کہ نماز کی حالت میں شراب کے قریب نہ جاؤ، پھر فرمایا کہ اب تیسری بار فرمایا کہ اب یہ حرام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم بھی برائیاں آہستہ آہستہ چھوڑیں، تو آپ آہستہ آہستہ اس طرح کا حکم کیا کریں، آہستہ آہستہ بتاؤ ہمیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ آپ بے وقوف لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں، کیونکہ دیکھو اب جو شریعت ہے وہ مکمل طور پر موجود ہے، قرآن پورے کا پورا موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پورے کے پورے موجود ہیں، قرآن و سنت کے مطابق جس پر شریعت قائم ہے اس کے اندر یہ مکمل حرام ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو، شراب کو، جوئے کو اور ان چیزوں کو حرام ہی سمجھتا ہے،
اور اس کے قریب نہیں جاتا کیونکہ یہ برائی ہے۔ اور اب بندہ کہے نہیں جی میں آہستہ آہستہ چھوڑوں گا اور اس طرح کروں گا، تو وہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے یہ سارا۔ تو اس لیے یہ غلط بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، صحابہ کرام کتنے فرما بردار تھے۔ آج کل کا بندہ اس سے بات کی جائے نا تو وہ کہتا ہے جی یہ جو شراب ہے نا یہ میں خود پیتا ہوں نا، تو یہ میرا معاملہ ہے، میں کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا نا، میں کسی کے لیے وہ کوئی نقصان کا باعث تو نہیں ہوں نا، میں فساد تو نہیں مچاتا نا، تو میں خود اپنے ساتھ ہی کرتا ہوں، تو میں اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں میں خود ٹھیک ہوں اور میں اپنے لیے کر رہا ہوں نا، تو اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اوپر بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کتنے اچھے تھے اور کتنے فرما بردار تھے، اور آج کا مسلمان دیکھیں کیا کہتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام مدینہ شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب شراب حرام ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی منادی جو ہے مدینہ کے گلیوں میں آواز دی جائے کہ شراب حرام ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، تو جب منادی والا منادی کرنے لگا اور مدینہ کے گلی گلی میں وہ آواز آنے لگی کہ شراب حرام ہو گیا ہے، تو اس وقت جس کے ہاتھ میں شراب کا برتن تھا اگر وہ منہ تک نہیں پہنچا تھا تو وہ نہیں پہنچنے دیا گیا اور اس کو پھینک دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں ساقی تھے، شراب پلا رہے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جرح، ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہاں محفل میں موجود تھے۔ تو یہ اس محفل میں موجود تھے اور شراب کی جو ہم محفل چل رہی تھی تو اس کے اندر یہ ان کے کانوں میں منادی والے کی آواز پڑی کہ شراب حرام ہو گیا۔ ان سب صحابہ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل رضی اللہ تعالیٰ، سب نے اپنے جام توڑ دیے، شراب گرا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو قرآن کی صورت میں ان کے سامنے بتا دیا گیا تو انہوں نے لبیک کہا، اور وہ شراب پھر اپنی جتنے بھی مدینے میں تھی ساری لوگوں نے مدینے کے گلیوں میں بہا دی، اور کہتے ہیں کتنے دن، 2 مہینے تک، کتنے مہینے تک وہ بہتی رہی، اور اس کا حالانکہ زمین کے اوپر اتنے ہی وہ شراب اوپر جیسے پانی ٹھہر جاتا ہے ایسے ٹھہر گئی، اور بعد میں اگر بارش بھی ہوتی تھی نا تو وہ زمین سے جو ہے وہ اوپر جب اس بارش کا پانی آتا تھا تو نیچے سے وہ شراب کے جو اثرات تھے اس کی وجہ سے اس کی بو جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی حالت تھی۔ تو شراب کی حرمت کی بات دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے فرما بردار تھے اس کے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک صحابی تھے، وہ شراب کا ہی کام کرتے تھے، تجارت جیسے بزنس ہوتا ہے، تو وہ شام سے جاتے تھے، شام ملک میں جاتے تھے، وہاں سے شراب خرید کر لاتے تھے اور اپنا سٹور جو تھا ان کا گودام تھا جیسے ان کے اندر جمع کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا تھوک کا کام ہوتا ہے وہ کرتے تھے، اور وہ پھر شراب بیچا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ راستے میں تھے، یعنی شراب جو ہے انہوں نے خریدی وہاں سے شام سے، اور راستے میں آ رہے تھے لے کر، اور راستے میں ہی ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں قرآن میں حکم آیا ہے اللہ کا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو انہوں نے راستے میں ہی جو شراب وہ لے کر آ رہے تھے اتنا جمع پونجی اور خرچ، دیکھیں نا کتنا خرچ کیا تھا اپنا، وہ اونٹوں پر شراب لے کر جو آ رہے تھے نا پہاڑ پر چڑھ گئے، تو پہاڑ پر چڑھ کر جو ہے نا وہ ساری شراب جو تھی نا وہاں سے انڈیل دی انہوں نے۔ اسی طرح پھر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ذخیرے میں کچھ شراب باقی ہے جو کہ میں جمع کرتا ہوں، یہی میرا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو وہاں جا کر اس نے وہ سارے کی ساری شراب جو تھی ان کی مشکیزیں سب چاک کر دیے، توڑ دیے، اور وہ شراب بہا دی۔ تو اس طرح سے دیکھیں نا یہ کیسے لوگ تھے، بزنس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو بس پھر وہی حکم ہوتا تھا۔ آج کل دیکھیں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ذاتی معاملہ ہے میرا اور پرابلم کسی کو تو نہیں ہو رہا،
یہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو ایسی بات کرتے ہوئے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کتنے فرما بردار تھے اور ہم کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اپنے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیں، امریکہ نے شراب کا قانون نافذ کیا پہلے کہ بھی شراب جو ہے اس کو نافذ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا نقصان ہے، پھر شراب کا قانون منسوخ کر دیا، اور شراب کے خلاف امریکہ کے اندر جو ہے لٹریچر ہوا، اور نفرت دلانے کا جو ہے وہ لٹریچر تیار کیا گیا، اور پمفلٹ بنائے گئے، اور اس طرح لوگوں میں تقسیم کیے گئے تاکہ جو ہے وہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ لیکن کیا ہوا کہ لوگ اس کے نشے میں وہ بھر گئے تھے، تو پھر وہ کیونکہ اصل وہ ناکام کیوں ہوئے، دوبارہ ان کو بحال کرنا پڑا، اس لیے کہ اس کے اندر فکر آخرت نہیں تھی، کہ وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد بھی تو وقت ایک آنا ہے، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہونی ہے۔ تو وہ تو بس انگریز آپ کو پتہ ہے انجوائے یور لائف والی بات ہے نا ساری۔ تو اسلام نے مسلمانوں کی ذہنی تربیت کی، اور اس میں جو ہے مزاج جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کیا، وہ مزاج جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ تو انقلاب اس سے برپا ہوا جو رضائے الہی کو لے آیا۔ تو شراب کا عادی جو ہوتا ہے، چاہے 40 سال کا ہو، 60 سال کا لگتا ہے، اور شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتا ہے، نظام تنفس کی خرابی کرتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ پینے پر بندے کو ہوش ہی نہیں آتا، مر جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو کرسمس ہوتا ہے، تو اسی رات کو دیکھیں نا، کرسمس جیسے ہوتا ہے نا، جس دن کو ہوتا ہے اس سے پچھلی جو رات ہوتی ہے، اس کے اندر کتنے پیتے ہیں اور واپس ہی وہ دوبارہ ہوش میں ہی نہیں آتے، بڑے کتنے مر جاتے ہیں۔ اور 35 بیماریاں ایسی ہیں جو شرابی کے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، جو پیتا ہے اس کے بچوں میں جو منتقل ہوتی ہیں۔ تو شراب نشہ ہے، نہ اس کی صورت شراب پی کر نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ اللہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹ ہی جاتا ہے، رابطہ رب سے رہتا ہی نہیں ہے، پھر شیطان سے ہی بندے کا رابطہ جڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ، وہ ایک فرانسیسی مصنف ہے، ریسرچر ہے، ہینری، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے شراب کو الجزائر جو ملک ہے اس کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا، سوائے ایک قبیلے کے سب اپنے مذہب میں، کیونکہ حرام تھا ان کے، اس لیے سب اس پر قائم رہے اور شراب کے قریب نہ آئے، صرف ایک قبیلہ وہ اس کے قریب آیا، اور وہ آج ہمارا غلام ہے، ہم ذلیل و رسوا ہے، جس طرح چاہیں اس کو ہم بدل دیتے ہیں۔ یہ ان کے حربے ہوتے ہیں کہ شراب بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف لایا جائے، اور وہ جو ہے وہ اپنے اسلام سے ہٹ جائیں۔ اس کو بھی حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جرمن ڈاکٹروں نے تو اس کو، شراب کو، ام الخبائث اور ام الفواحش قرار دے دیا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ یہ اب جرمن ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کے حق میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے کہا بالکل سچ فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور قرآن پاک میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، والمیسر، میسر کا مطلب ہوتا ہے جوا، اس میں جوئے میں آتا ہے گیمبلنگ بھی ہے، بیٹنگ بھی ہے، اور لاٹری بھی ہے، یہ سب حرام ہے۔ تو اسی طرح سے یہ عرب میں پہلے لوگ جوا کھیلنے کے بھی بڑے شوقین تھے، شرطیں بھی لگاتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے کہ وہ جوئے کی رقم جو ہوتی تھی نا، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ہم کہتے تھے ہم جو ہے نا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی غریبوں کی مدد ہوتی تھی۔ جیسے آج کل آپ کو دیکھیں لاٹری ہوتی ہے نا، وہ لاٹری کا کام ہوتا ہے، یا جوئے اور اس طرح کے، اس میں جو پیسے ملتے ہیں وہ پروجیکٹ بنتے ہیں لوگوں کے فائدے کے، اور اس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب کہ یہ عرب والے بھی اسی طرح تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جوئے کے سے جو پیسے ملتے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔
और समझते थे कि हम लोगों को खुशहाल कर रहे हैं। जो कहत ज़दा हों या दूसरे हों, उनके जो है वो हेल्प कर देते थे। इस तरह उनको जुए के माल को लुटा कर गरीबों में वो सुकून पाते थे कि हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। जिस तरह आजकल जुआ, लॉटरी और बैटिंग में ये लोग किया जाता है, तो ये सब हराम है। और जुए की हालतें आप देखें ना, शराब के भी आजकल नए नए नाम रखे जाते हैं, और जुए की नई नई शक्लें बनाई जाती हैं, और सूद की नई नई स्कीमें बनाई जाती हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस तरह से काम चलाया जाता है। आप देखें, अगर लॉटरी से या पैसे से, लॉटरी के पैसे से आप कहें कि हम सैलाब ज़दगान की मदद करते हैं, या हम कहत ज़दगान की मदद करते हैं, तो आप धोखा दे रहे हैं, क्योंकि माल जो आप खर्च कर रहे हैं वो हराम है। और वो जब वो जिस जिस्म में जाएगा तो उसमें हराम का काम ज़रूर होगा। इसी तरह आप कहें कि वो जो है फिल्म स्टार हैं, या भाई वो डांस और पार्टियां और फिल्म स्टारों का शो पैदा करते हैं और बनाते हैं, और आप वो जैसे कहते हैं जी हम इससे पैसा इकट्ठा करेंगे और ये जो है ना हम गरीबों की मदद करेंगे, और सैलाब ज़दगान की मदद होगी, कहत वालों की मदद होगी। ये पैसा जिस जिस अमल से इकट्ठा होगा वो हराम है। जब हराम और गैर शरई तरीके से जो पैसा इकट्ठा हो, वो उसके अंदर हुर्मत जो होती है ना, हरामपन जो होता है, वो बाद में हरामी काम जो होते हैं वो करा के छोड़ता है। जिस तरह आप देखें, कार के अंदर अगर पेट्रोल डालना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी का कतरा चला जाए, तो जब वो इग्निशन पर आएगा बबलिंग ज़रूर करेगा, कार हिलेगी, है ना। इसी तरह से जब हराम जो बीच में असर होगा ना, वो ज़रूर उस पे आता है। तो इसलिए जो है, जो पैसा जो भी अगर बंदा सोचे कि मैं जुए का, लॉटरी का, फिल्म स्टार, इस तरह दूसरी चीज़ों का जो ऐसे शो मुनक्किद करके जिससे पैसे कमा कर हम जो है खिदमत खल्क कर रहे हैं, तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में वो नेकी के पर्दे में बुराई को जन्म दे रहे हैं, और बुराई को परवरिश दे रहे हैं, पर परवरिश पा रही है बुराई दूसरे लफ्ज़ों में। तो वो काम है जो नेकी से कहीं ज़्यादा नुकसान का बायस है। जिस तरह अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाया कि जो है ना वो ये जो इसमुन कबीर फरमाया इसको, शराब और जुए को, व मनाफ़िउ लिन्नास से, और लोगों के फ़ायदे भी हैं। अल्लाह ने फरमाया व इसमुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, लेकिन इसका जो नुकसान है, इसका गुनाह है, वो फ़ायदे से ज़्यादा है। तो इसलिए नुकसान और गुनाह बहुत बड़ा है, तो इसलिए ये चीज़ गलत है, गुनाह है, अल्लाह ने मना फरमाया। इस आयत का दूसरा हिस्सा है कि क्योंकि लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ भी किया था कि हम खर्च क्या करें, क्योंकि वो जो है ना वो आपको मैंने बताया कि और जुआ खेलते थे, तो जुए के पैसे जो है लोगों, गरीब लोगों को देते थे। तो इस तरह से वो फिर वो कहते थे हम अब खर्च क्या करें, यानी हम तो जुआ हराम हो गया, इस तरह की बातें। तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वयसअलून का माज़ा युनफिकून, और लोग आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं क्या खर्च करें। कुलिल अफ़ु, उनको कहें कि जो आपसे ज़रूरत से ज़्यादा, अफ़ का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। तो ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है, यानी जितना बंदे को ज़रूरत है ना, जैसे आप बंदा कमाई करता है, उसकी ज़रूरत महीने की आप देखें ना, एक महीने में आपका ख़र्च जो है वो फ़र्ज़ करो कि पाकिस्तानी हिसाब से देखें या इंडियन, तो आपके अगर फ़र्ज़ करो 5,000 रुपये में आपका महीना चल जाता है, तो आपके पास 6,000 रुपये आते हैं, तो 1,000 फिर आपके नहीं हैं, वो दूसरों को देने चाहिए। तो इसी तरह ये नफली सदक़ात की एक आखिरी हद है, यानी कि बंदा जो है अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा जो है वो आगे देता जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई ये इस्तेमाल करे तो ज़रूरत से ज़ायद ख़र्च करना, अल्लाह ताला बंदे यानी बंदा जो है उसके ऊपर करम फरमाता है, अगर वो जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो खर्च कर दे, तो नफली सदक़ात का आला दर्जा मिलता है उसको। तो बाज़ बंदे ऐसा खर्च करने की हुक्म नहीं, शरीयत के अंदर ऐसे ऐसे खर्च की हुक्म हुक्म नहीं है कि जिसमें जो है बंदा सारे का सारा माल खर्च कर दे और फिर मोहताज बन जाए और भीख मांगना शुरू कर दे।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو زیر کفالت ہیں، یعنی بیوی بچے ہیں، یعنی صدقہ دینا ہے تو بیوی بچوں کو پہلے کھلاؤ، اس کے بعد آگے چلو۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، پھر جس کے پاس زیادہ راہ ہے وہ اس کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، یعنی سفر خرچ نہیں ہے۔ تو الغرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم کی ایک ایک قسم کا ایسے ایسے جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا تو یہ بندہ جو ہے اپنے جو ضرورت سے زائد مال ہو تو وہ دے دے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ثابت کیا نا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشرفی تھی سونے کی، وہ رات آ گئی، وہ پڑی تھی گھر میں، نماز پڑھ کے فوراً گئے، اس کو اٹھا کر لائے اور وہ تقسیم کر دی۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کوئی چیز دنیا کی رات کو رکھا ہی نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے صبح اللہ اور دے گا۔ تو یہ ہے نا کہ انہوں نے تو، ہم تو مہینوں مہینوں کے راشن موجود ہوتے ہیں پھر بھی روتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کو بھی اگر ایکسٹرا چیز کوئی فالتو پڑی ہوئی ہے تو وہ فرماتے تھے کہ اس کو دے دو، دنیا کو گھر میں رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اللہ ہی کافی ہے۔ تو جو بندہ اب اللہ کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتا ہے تو وہی سب سے بڑا امیر ہوتا ہے۔ تو جو مال کو رکھ کر ہی سمجھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ پھر امیر تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سے دل خالی ہو اور مال سب کچھ اس کے اندر ہو، تو بھرا پڑا ہو ہر چیز سے، لیکن دل میں نہ ایمان ہو، نہ سچی ایمان کی وہ چاہت ہو، نہ سچا ایمان کا سرور ہو، اور نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اور نہ شریعت پر عمل ہو تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مال اور سب کچھ تو سکون تو نہیں دے گا۔ تو اصل سکون ملتا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربت سے ہے۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھیں کتنی کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کذالک یبین اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرما دیتا ہے لکم الآیات، اپنی آیتوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، سمجھو، اس کو سوچو، اور جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا پھر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔